اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن خلاصے کے سلسلے کا آغاز ہم سورہ فاتحہ کے خلاصے سے کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ مصحف کے اعتبار سے قرآن کی پہلی سورت ہے۔ اگرچہ یہ سورت قرآن کا باقاعدہ حصہ ہے مگر پہلے پارے کا آغاز سورہ بقرہ یعنی الف لام میم سے ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ کو ہم ہر روز نماز میں تلاوت کرتے ہیں اور احادیث میں اس سورت کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے۔ فاتحہ کا لفظ فتح سے ہے جس کے معنی ہے کھولنا یا افتتاح کرنا۔ اس لحاظ سے یہ وہ سورت ہے جس سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے، یعنی یہ قرآن کو کھولنے والی سورت ہے۔ سورہ فاتحہ دراصل بندے کی اللہ سے ایک دعا ہے۔ سورہ فاتحہ کی کل 7 آیات ہیں جن کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ بسم اللہ سے لے کر مالک یوم الدین تک ہے۔ اس حصے میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنی چاہیے۔ ایسا کرنے سے 3 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، جائز اور نیک کام کی سمت معین ہوتی ہے۔ نمبر 2، برے کاموں سے بچنے کی خواہش ہوتی ہے۔ اور نمبر 3، خدا کی تائید اور توفیق کا حصول ہوتا ہے۔ کسی بھی دعا کی ابتدا ہم کرنے کا مقصد یہی ہے کہ انسان کے دل میں اپنے معبود یعنی اللہ کی خوبیوں، اس کے احسانات اور اس کے مرتبے کا احساس ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، اس سے یہی مراد ہے کہ انسان اپنے اندر ایسے ہی احساس کو جنم دے۔ رب کے معنی مالک اور آقا، پرورش کرنے والا، حکم کا اختیار رکھنے والا اور انتظام چلانے والا ہیں۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ تمام کائنات اور اس میں موجود مخلوقات کا رب ہے۔ مالک یوم الدین یعنی قیامت کے دن کا بادشاہ اور اختیار رکھنے والا۔ وہ دن جب تمام بنی نوع انسان کو اس دنیا میں کیے گئے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دی جائے گی، تو اس کا فیصلہ صرف اللہ کے اختیار میں ہی ہوگا۔ سورہ فاتحہ کا دوسرا حصہ اللہ کی عبادت کا اعتراف کرنے اور اس سے ہدایت طلب کرنے کے بارے میں ہے۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کے معنی صرف پوجا پاٹ اور پرستش کے ہی نہیں بلکہ عبادت حقیقی اطاعت اور فرمانبرداری، بندگی اور غلامی کا نام ہے۔ ایاک نستعین، یا اللہ ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، صرف تیرے ہی آگے ہمارا ہاتھ پھیلتا ہے اور صرف تیری ہی مدد پر ہمارا اعتماد ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے۔ اگر آپ غور کریں تو یہاں ہم قرآن شروع کرتے وقت اللہ کے حضور اپنی درخواست اور التجا پیش کرتے ہیں، یعنی اپنی دعا مانگنے کا مقصد بیان کرتے ہیں۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ کے تیسرے اور آخری حصے میں دیا ہے۔ صراط مستقیم کے لغوی معنی ہے سیدھا رستہ، یا وہ رستہ جس پر چل کر ہم سچی فلاح و سعادت حاصل کر سکیں۔ یہ راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جو تو نے ہمیں دکھایا ہے اور جس پر ہمیشہ سے تیرے پسندیدہ لوگ چلتے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم، یہ ان لوگوں کا راستہ نہیں ہے جن کو تو نے عارضی طور پر اس دنیا میں اپنی نعمتیں تو دے دی ہیں مگر اصل میں وہ تیرے غضب کے مستحق ہیں۔ لہٰذا سورہ فاتحہ ایک دعا ہے جس کی ابتدا اللہ کی تعریف سے ہوتی ہے اور جس میں انسان اللہ کی عبودیت کا اعتراف کرتا ہے، اور جس دعا میں انسان اپنے رب سے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی مانگتا ہے۔ اسی وجہ سے سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہنا سنت ہے، یعنی یہ کہنا کہ اے اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما۔ بندے کی اپنے رب سے اس دعا کے جواب میں رب نے پورا قرآن پیش کر دیا ہے کہ اس قرآن کو پڑھ کر اس کو سمجھو اور اس کے مطابق کرو۔ قرآن کے خلاصے کی باقی قسطوں میں ہم 5 سے 7 منٹ میں ایک پارے کا خلاصہ صفحہ بصفحہ بیان کریں گے، یعنی ایک صفحے کا خلاصہ 15 سے 20 سیکنڈ میں بتائیں گے۔ اس سلسلے میں ممکن ہے کہ ایک ہی صفحے میں 3، 4 یا 5 مضامین بیان کیے گئے ہوں، یا ایک مضمون 2 یا 2 سے زیادہ صفحات پر مشتمل ہو۔ آسانی کی خاطر ہم نے ہر صفحے کے نیچے صفحہ نمبر بھی دیا ہے جس کو آپ 15 سطری قرآن میں دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے سے آپ کو قرآن کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم کو سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔